اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما الأول بالتحقيق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان لا سيما الأول بالتحقيق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك أصحاب زي المنبر والمحراب رأيه بالوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك أصحاب زي المنبر والمحراب رأيه بالوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإمام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صد الله العالم إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے جمعے کی نماز کو ادا کیا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور نماز کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ طریقہ کے خلاف ہے، بڑے آسان طریقے سے نماز جمعہ کو پڑھا تو اللہ جل شانہ کو آدمی کے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر جمعے کی 3 نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے ایسے شخص کے دل پر اللہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور وہ آدمی جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن اللہ کے گھر میں خشوع و خضوع سے آنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے تو اللہ جل شانہ اس کے ایک ایک قدم پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جمعے کے آغاز سے قبل ہی فرمایا کہ فرشتے اللہ بھیجتا ہے جو مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سونے کے قلم ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔
اور خوبصورت صحائف پر وہ نام لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے کون سا آدمی آیا، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی آتا ہے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جیسے ایک گائے کو اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کر دیا۔ اور سب سے آخر میں جو آتا ہے اسی طرح سے ثواب اس کا کم ہوتا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب جمعے کی نماز سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر چلے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جس کا جمعہ قبول ہو جاتا ہے اسے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنا افضل دن ہے۔ فرمایا علماء نے کہ جمعے کا دن ہمیشہ رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن جب اللہ بندوں کو زیارت کروائے گا اپنی، وہ جمعے کا دن ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ لوگوں کے لیے بڑی اچھی چیزیں ہیں قیامت کے دن اور زیادہ مزید۔ ایک یہ لفظ جو زیادہ ہے یہ یوم المزید، جمعے کو قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اس دن جو ہے اللہ جنتیوں سے ملاقات کیا کرے گا، اور اللہ فرمایا کرے گا سلام قولا من رب الرحیم، اے لوگوں تم پر سلامتی ہو میری طرف۔ اسی لیے نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت سورۃ القحف کی تلاوت کریں۔ فرمایا جو سورۃ القحف پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ کم از کم ایک پہلا رکوع تو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ آدمی مر جائے گا اس کی آل اولاد کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ ہے قیامت سے پہلے جو آدمیوں کو گمراہ کر دے گا، جس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں سے کہے گا کہ مجھے خدا کہو، لوگ اس کو خدا کہیں گے، اور ایک آدمی کو قتل کر کے تلوار کے ذریعے سر اڑا دے گا اور دوبارہ اس کا سر اس کے جسم پہ لگا دے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوگی اور ایک عصا ہوگا، وہ لوگوں کے ماتھے پہ نشان لگائے گا، اور فرمایا کہ سوائے مکے مدینے کے وہ ہر جگہ پر جائے گا، اور آدھی دنیا جو ہے دجال کا پیچھا کرتے ہوئے اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اے اللہ مجھے فتنہ دجال کے سے محفوظ فرما۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ بتایا کہ سورۃ القحف کی تلاوت کی جائے صبح کے۔ سورۃ ایک تو قاف ہے نا، یہ دوسری سورۃ القحف پر ہے 15ویں پارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا 40 سال کی عمر میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو اسلام لے کر آئے، جن کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو لفظ ہے سابقون، کہ وہ سبقت لے گئے ایمان میں، مہاجروں میں سے انصار میں سے، اور یہ جو سابق الایمان ہے ان کے متعلق 3 روایات ملتی ہے کہ سابق الایمان سے مراد کون سے لوگ ہیں، اور اس میں 3 روایات کی ملتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کیا علی بن ابی طالب کرم اللہ، اور سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کبریٰ نے ایمان کو قبول کیا، مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور نوجوانوں میں سے سب سے پہلے، یا آپ کہہ لیں کہ 7 سال کے تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب، بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا۔ ان کو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، کہ اللہ ان سے راضی ہوا کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مشکل وقت ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے۔ یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا کہ دعوت ذوالعشیرہ کیا تھی؟ یہ دعوت ذوالعشیرہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، وہاں پہ کھانا لگا دیا گیا، گوشت پکا کے رکھ دیا گیا، دودھ رکھ دیا گیا، کھانے پینے کی ساری اشیاء کو وہاں پہ جمع کر دیا گیا، اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ کھاؤ اس کو۔ سب لوگوں نے کھایا، سیراب ہوئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ وہ جتنا کھانا کھایا تھا سب کا سب موجود تھا، جتنا سالن تھا موجود تھا، جتنا دودھ تھا موجود تھا، جتنی چیزیں تھیں سب کی سب موجود تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، سارے لوگ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی دعوت تھی ذوالعشیرہ کی، کہ جس میں نبی نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو آنے والے تھے حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، اور سگے رشتے داروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور نبی کے چچا نے پتھر اٹھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ داغ دیے، فرمایا کہ اے محمد اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ تم ہمیں ذلیل کر دو یہاں پہ لا کر، ہمیں اپنے معبودان، ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں اور تیرے خدا پر ایمان لے کر آئے۔ کہ نبی کی دعوت پر کوئی آدمی اس وقت موجود نہیں تھا، اتنی مشکلات اٹھائیں، اس دعوت میں علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں بچہ ہوں، لیکن میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سب سے پہلے سابقون الاولون۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ قافلہ تھا دعوت اسلامی کا جو چلتا چلتا اب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض شروع کر دیا، کہنے لگے بھی ایک بچہ یتیم جو ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ بھائی سب سے بڑی مخالفت بچوں کی اپنے رشتے داروں نے کی۔ اب ابو جہل جو ہے، ابو لہب جو ہے، یہ سارے ایسے سالار تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا، اور جگہ جگہ پہ جا کر نجمے لگا کر، جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے یہ باتیں کی کہ لوگوں سب کچھ مان لینا، لے کر محمد مصطفیٰ کی دعوت کو مت ماننا۔ بھائی ایسے حالات جب اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایسے حالات جب اپنے بیگانے بن گئے اور ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، ایسے وقت میں ابو بکر صدیق وہ ایسی واحد ہستی ہے کہ جن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے بغیر دلیل کے
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس لیے تو نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا سب نے کہا کہ معجزہ دکھلاؤ. کوئی کہنے لگے دلیل لے کر آؤ، کوئی کہتا ہے برہان دکھلاؤ. فرمایا کہ ابو بکر صدیق بعد ہستی ہے جنہوں نے مجھ سے کوئی دلیل طلب نہیں کی، اور جیسے میں نے کہا ویسے ہی ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ انت صدقت یا رسول اللہ. میرے بھائیوں، جب اپنے قبیلے والے مخالف ہیں، جب اپنے لوگ جان کے دشمن بن گئے، جب اپنے لوگ مذاق اڑانے والے تھے، یہ قبیلہ بنو تمیم سے، ابو بکر صدیق وہ ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا اور اتنی فضیلت پائی کہ اللہ جل شانہ نے ابو بکر صدیق کو فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ جتنے رسول آئے دنیا میں انہوں نے یہ بشارت دی کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا. اب نبی گزر گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی آتا تو تصدیق کرتا. بھائی آدم آئے، اس کے بعد نوح، دانیال، عزیر، شعیب، جتنے بھی نبی آئے وہ بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا. اور پھر جب وہ آتا وہ تصدیق کرتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو اب حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب بشارت دے کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب نبی کی تصدیق کس نے کرنی تھی؟ تو اس مقام پہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا اور نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کی کہ انت صدقت یا رسول اللہ. اور قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اے نبی تو نبوت دے کے آیا اور تیری نبوت کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی. تو آج حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قام ابو بکر صدیق علی مقام الانبیاء، کہ ابو بکر صدیق نے نبی کی تصدیق کی. آج ابو بکر مقام انبیاء پر کھڑا ہے. بھائی یہ جو لوگ تھے نا، یہ ان لوگوں کو اللہ نے چنا تھا. اس طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے، اللہ چنتا ہے رسولوں میں سے. ان اللہ اصطفی آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بھائی اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو، آل عمران کو. دیکھو نا، یہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول تھا. ابھی اسی لیے تو فرمایا کہ جیسے یہ امت، فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور اس کی امت میں سے لوگ چھانٹے گئے، نوح علیہ السلام کی امت میں سے لوگ چھانٹے گئے تقوی کے اعتبار سے، عزیر کی امت میں سے، شعیب کی امت میں سے 1,24,000 پیغمبر، ان کے امتیوں میں سے تقوی کے معیار سے جو سب سے اونچے لوگ تھے اللہ نے وہ محمد مصطفیٰ کی امت میں سے پیدا کیے اور محمد مصطفیٰ کی امت کو سب سے افضل کیا. اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے انبیاء میں سے سب سے افضل کیا. اور جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی محمد مصطفیٰ کی، ابو بکر صدیق کی، قرآن یہ کہتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین. پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہیدوں کا، چوتھا صالحین کا. تو قرآن کے الفاظ کے مطابق ابو بکر صدیق جتنی دنیا میں صدیقین گزرے سارے صدیقوں کا سردار ہے، سارے صدیقین کا امام ہے. اور یہ بزرگی کسی کے کہنے سے نہیں ملی، یہ بزرگی وہ ہے جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کی. ابو بکر صدیق ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی ماں لے کر
القائی کعبے کے اندر، حتیم کعبہ میں، اور یہ بچہ چھوٹا سا ہے، ماں گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے آواز آئی یا آمد اللہ ہے بالتحقیق البشرا، اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی لونڈی، تجھے بشارت ہو، یہ بچہ جو آج تیری گود میں ہے، اسمہ فی السماء صدیق، اس کا آسمانوں پہ نام اللہ نے صدیق رکھا ہے، واب محمد صاحب و رفیق، اور محمد مصطفیٰ کا صاحب مزار ہوگا اور ہجرت کا ساتھی ہوگا۔ یہ بندے اللہ نے پہلے چنے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کو اللہ نے چھانٹا ہے۔ یہ کوئی آپ نہ کہیں کہ یہ واقعہ بن گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے بتلا دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ مبعوث ہوں گے سرزمین عرب پر، کسی نے کہا تھا کہ تم بھی ایمان لے کر آؤ، محمد مصطفیٰ کے بعد تم۔ جیسے لوگوں نے باتیں بنائی ہے نا کہ کسی کے کہنے پر ایمان کو قبول کیا تاکہ سرداری پہ قبضہ کیا جائے، نبی کے جانے کے بعد ان کے مکتب پہ بیٹھا جائے، اوپر پر سے اسلام قبول کیا۔ بھائی یہ دیکھو کتنی بات آپ احمقانہ کرتے ہیں۔ وہ ہستی جس نے میرے پاک رسول کے لیے سب کچھ قربان کیا، جس کا بچپن نبی کے ساتھ گزرا، جس کے دن رات نبی کے ساتھ گزرے، جو سفر میں حضر میں نبی کے ساتھ ہے، 22 دن کا فرق ہے، 22 دن کے بعد ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، 22 دن پہلے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک بھی یہ ایسا وقت ہے، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے زمانہ جاہلیت میں کوئی ایسا کام کیا؟ فرمایا میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی عیاشی نہیں کی۔ فرمایا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، میں شراب پی کر اپنے خلاف کو، اپنے نفس کو خراب کیسے کر سکتا تھا کہ میرے بدن کے اندر سے بدبو آئے، میری سرداری زائل ہو جائے۔ ان باتوں کا جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق کس طرح سے بیان کرتے ہیں، میرے پاک نبی نے 2 مرتبہ تصدیق فرمائی کہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ بھائی ابھی تو یہ ابتدائی دن ہے، بھائی وہ بھی وقت تھا نا جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے، بھائی آسمان پر، عرش پر جنت کو دیکھا، جہنم کو، اتنا کچھ دیکھا۔ بھائی نبی علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری ان باتوں پہ یقین کون کرے گا؟ اور بھائی وہ تو لوگ پہلے ہی نبوت کے خلاف ہیں۔ فرمایا اے میرے پیارے نبی تو ہم نہ کھا، تو جا کر بیان کر، کوئی تصدیق کرے نہ کرے، لیکن ابو بکر صدیق لازمی تصدیق کرے گا۔ بھائی یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ بھائی ابو جہل چل کے آیا، فرمایا ابو بکر تجھے پتا چلا ہے کہ نبی کیا کہتا ہے کہ میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے فلاں چیز دیکھی۔ بھائی ابو جہل تو چل کے آیا تھا کہ ابو بکر کیسے تصدیق کرے گا؟ فرمایا کہ ابو جہل سے مجھے بتلا کہ کون کیسا ہے کہ رات کی تاریکی میں پہلے آسمان پہ گیا، یا پہلے حتیم کعبہ سے بیت المقدس پہلا آسمان، دوسرا عرش سے سدرۃ المنتہا، خدا کی بارگاہ میں جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ بھائی اتنی لمبی بات فرمایا، ابو جہل کہنے لگا تجھے پتا ہے یہ کون کہتا؟ بھائی وہ لوگ دیکھو نا، نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر وہ لوگ بجائے نبی کی تصدیق کرتے، یہ معاملہ فہمی کو آپ غور سے سنیں، وہ لوگ انہوں نے رات کو جلوس نکالے، ہاتھ میں تنبورے باجے اٹھائے، اور وہ لوگ رات کو جلسہ کرنے کے لیے جلوس لے کے نکلے، نبی علیہ السلام کے خلاف تالیاں بجا رہے تھے،
ہوٹن کر رہے تھے، جیسے کوئی الیکشن ہارتا ہے نا اس کے گھروں میں جا کر لوگ کرتے ہیں، بھائی یہ نبی کی تصدیق کرنے کے بجائے نبی کے خلاف جلوس نکالا ابو جہل نے. ایسی اذیت، ذہنی اذیت پہنچانے والے تھے. اس طرح سے ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا تھا. بھائی اسی دن سے تو یہ پتا چلا کہ طبقے کتنے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو ابو جہل کا ساتھی ہے، جس نے نبی کو کذاب کہا، نبی کو جھوٹا کہا. بھائی اللہ نے فیصلہ کیا کہ ایک گروپ وہ ہے جو ابو جہل کے پیچھے چلنے والا ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اے نبی تو نبوت کے ساتھ آیا، تیری تصدیق کی، تیری معراج کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی، سب سے پہلے ابو بکر صدیق. بھائی جو کچھ بھی تھا، بھائی مال قربان کیا، 40,000 روپیہ تھا. 40,000 دینار آج کے وہ 40 کروڑ بنتے ہیں، ان میں سے 1 درہم بتاؤ ابو بکر صدیق نے اپنی ذات میں لگایا. یہ قافلہ جو دعوت اسلامی کا تھا، اس کے اندر جتنے اس منشور کے اندر جتنا خرچہ تھا سب کا سب ابو بکر صدیق نے اٹھایا، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا. اور اس حد تک کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ چندے کا اعلان کیا، عمر کہنے لگے آج میں گھر کا آدھا سامان پیش کروں گا، آج مجھ سے کوئی نہیں بڑھے گا. آدھا سامان لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان، بھائی جن کو کسی سے عشق ہو، محبت ہو، وہ اپنی جان بھی لگاتا ہے، وہ اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے، وہ اپنا وقت بھی لگاتا ہے، وہ سارا کچھ قربان کا اولاد بھی لگاتا ہے. کتنا سرمایہ تھا سب کا سب لا کر فرمایا. گھر کے اندر ابو بکر صدیق جو ہے وہ دیواروں کے اوپر ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے ہیں کہ سوئی تو نہیں رہ گئی، کوئی چھوٹا سا اعضا تو نہیں رہ گیا. کوئی اپنا لباس تک اتار دیا، اپنا لباس اتارا اور پھٹا پرانا کپڑا، جیسے یہ ٹاٹ ہوتے ہیں اپنے صدر کو ڈھانپ دیا، ایسے عالم نبی کے دربار میں حاضر ہوئے. میرا پاک نبی کہتا ہے ماں اب کیسا لہلے کا، اے ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا اب کیسے لہلے کا، اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ. بھائی آج کرے تھا جو نبی کے لیے قربانی دے، جو اپنے جان کی قربانی دے. بھائی ہجرت کی راہ نبی کے آگے کبھی پیچھے. فرمایا ابو بکر آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ڈرتا ہوں کہ کفار حملہ نہ کر دے، اپنی جان کو نبی پہ قربان کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی اولاد کو حاضر کر دی، اپنی اولاد کی قربانی دی. 9 سال کی سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح 54 سال کی عمر میں کیا. بھائی آپ بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی کبھی سوچے بھائی تھوڑی دیر کے بعد، بھائی کتنی عمر ہے، یہ تو بڑھاپا ہے، 5-10 سال کے بعد زندگی ختم ہو سکتی ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان رہتے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلے گئی، میں اپنی اولاد کو حاضر کرتا ہوں نکاح کے لیے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. بھائی قربانیاں اس طرح سے دی جاتی ہے، گھر لٹائے، مال دیا، اولاد کو قربان کیا، درجے پائے، اور اتنے درجے پائے، اتنے درجے پائے، اتنا عشق، اتنی محبت. فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے ہاتھ دوہرا کر لے جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے، وہاں پہ میری میت کو رکھ دینا. اگر اندر سے آواز آئے کہ میرے دوست کو میرے ساتھ دفنا دو، ادخلوا الحبیبہ الی الحبیب، اگر آواز نہ آئے میری میت کو اٹھا کے جنت البقیع میں لے جانا. جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، جاؤ آبزرویشن کرو، مشاہدہ کرو کہ ابو بکر صدیق دنیا سے جانے کے بعد
اور ان کی میت کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے رکھا گیا، حجرہ مبارک کے سامنے، ساری دنیا والوں نے آواز سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے ادخل الحبیب الی الحبیب، یہ ہے حبیب، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، جنہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ بھائی یہ ایسے نہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے لوگوں، ابو بکر کا مال جو ہے، فرمایا ساری زندگی تصرف میرے نبی نے کیا، جو کمایا ابو بکر نے، نبی نے بغیر چنو چرا اس کے اندر سے استعمال کیا۔ آج تیرا 1 روپیہ دین پر نہیں لگا، تو نام لیتا ہے جنہوں نے گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ آج دیکھو جا کر ان کی شان کیا ہے، جہاں پہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں عصر کو، فجر کو، ان کے مقابلے میں تیری اوقات کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں تیری شان کیا ہے؟ وہ شان ہے جس کے متعلق میرا نبی فرماتا ہے، اے لوگوں، ما لأحد عندنا یتن الا فقد کفیناہ، جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا احسان اتار دیا۔ ما لأحد عندنا یتن الا فقد کفیناہ ما خلا ابو بکر فإن له عندنا یتن یخافی اللہ یوم القیامۃ، اے لوگوں میری گردن پر جس کا احسان تھا میں نے اتار دیا۔ ابو بکر صدیق کے احسانات میری گردن پر اتنے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اتارے۔ بھائی دیکھو، ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابو بکر، جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے دیا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ ناطق وحی کہتا ہے۔ ناطق وحی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ناطق وحی پیغمبر اپنی زبان سے نہیں بولتا، پیغمبر خدا کی زبان سے بولتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، بڑی شانیں ہیں کہ نہیں؟ بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، میرے بڑی شان ہے۔ فرمایا فرشتوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اب فرشتے جو ہے وہ اللہ سے جھگڑتے، کہتے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آدم کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ میں کیوں آدم کی خلافت کو منوانا تھا فرشتوں سے؟ اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا، بھائی خدا نے خلافت کو، آدم کی خلافت کو منوانا تھا، فرمایا سجدہ کرو۔ یہ آدم کو سجدہ کیا، خلافت کو بنوایا۔ آج وہ وقت ہے جب نبی علیل ہے، مریض ہے، آج مصلی رسول خالی پڑا ہے، بھائی کہاں سے حکم ملے گا کہ نمازیں پڑھاؤ؟ آج مصلی جو خالی پڑا ہے، ابو بکر صدیق سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نبی فرماتے ہیں نماز پڑھاؤ۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ بات سنی کہ نبی کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، مصلی خالی پڑا ہے، دین کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، آپ جانتے ہیں دین کا سب سے بڑا حکم نماز۔ آج مصلی رسول خالی حکم ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ تو بڑا رقیب الکرم ہے، نماز کیسے پڑھائے گا؟ مصلی رسول پہ کھڑا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے باتیں کی، میرے نبی نے سختی سے جھڑک دیا، فرمایا عائشہ میرے ساتھ ایسے بات مت کر، لا یمبا کی بھی قوم ہے فی ابو بکر ایمہم غیرہ، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہے اس کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ یہ کھڑا کر دیا، دنیا والوں کو بتلا دیا کہ وہ آدم کی خلافت کو اللہ نے اس طرح سے بنوایا کہ سجدہ کرو۔ اب رسول جو ہے دیکھنے والے ہیں اپنے حجرہ مبارک سے کہ میری نیابت کا حق کون ادا کرتا ہے۔ آئے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، بڑے رقیق القلب تھے۔ بھائی آپ
بڑے مقام پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑے مقام کیا ہوتے ہیں۔ آج کھڑے ہوئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے نکلے، صحابہ کرام نماز کے لیے ہے، آئے پیچھے سے پردہ اٹھایا، دیکھا، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں فتبسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے، خوش ہوئے کہ یہ امت اکٹھی ہے، یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ بھائی نبی امت کو جوڑ کے گئے تھے کہ کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے، اس کو توڑا نہ جائے، اس طرح سے جوڑ کے گئے تھے۔ 17 نماز ابو بکر صدیق نے نبی کی زندگی میں پڑھائی، اس طرح سے جوڑا امت کو۔ لا ينبغي بقوم فيه ابو بکر، بھائی فیصلے تو نبی تمہارے نپٹا کے گیا، تم نے اس کے اندر فساد کو ڈالا، اور مسلح پر کھڑے کر کے امت کو وحدانیت کا سبق کس نے دیا؟ میرے پاک نبی نے دیا۔ اور ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ نبی حجرہ مبارک سے نکل کے آئے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، پیچھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے کہا کہ ابو بکر نماز کو مکمل کرو، فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ، یہ دین کا حکم پورا کرو تاکہ دنیا والے دیکھ لے، کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ، لوگوں کو نماز بناؤ۔ نماز اب دیکھو نا، 1,44,000 صحابہ اکرام یا مدینے کے اندر جتنے لوگ تھے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، تو کتنے لوگ تھے جو باغی بن کر بیٹھے رہے، ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے سارے صحابہ اکرام موجود، نبی کا اشارہ فرمایا کہ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ، نماز پڑھاؤ۔ یہ اتحاد کا درس امت کو دیا، ان لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ لوگ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن اترتا ہے کہ یقولوا لصاحبہ، یہ صحابی لفظ قرآن کے اندر صرف ابو بکر کے لیے ہے، یقولوا لصاحبہ، کہ اپنے صحابی سے کہہ دیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کی رات ایسے نا غار میں ہے، بھائی ابو بکر صدیق تو اس لیے ڈر رہے تھے کہ کافر نقصان نہ پہنچائے، اللہ نے وہی بھیجی، ان اللہ معنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی اللہ ساتھ تھا کہ نہیں؟ اور جب اللہ ساتھ تھا نبی کے، اللہ ساتھ تھا ابو بکر کے، بھائی خدا بھی ان کے ساتھ، رسول بھی، امت بھی ان کے ساتھ، اور سارے ابو بکر صدیق کے ساتھ، تم کیوں نہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ؟ بھائی بات بنتی ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر بیان ہوگا، اللہ قبول فرمائے۔